کہ قرآن میں اس آیت سے یہ ثبوت، اور نماز پڑھی کیسے جائے اس کا کوئی حوالہ دے دو مجھے قرآن سے۔ بندہ اتنا مجبور محتاج ہے حضور کا اپنی زندگی میں، اور خدا کی عبادت میں بھی، رب کی عبادت بھی حضور کے صدقے کے بغیر نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب صحابہ نے پوچھا نا اللہ کا حکم ہے حضور نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا، سرکار نماز کیسے پڑھیں؟ حکم رب تو معلوم ہو گیا، پڑھیں کیسے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا پتا کیسے پڑھا جائے؟ یہ کہا تھا حضور نے؟ جی نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، ایسے نماز پڑھتے رہو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تمہارا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، مجھے جیسے پڑھتا دیکھو ایسے پڑھتے رہو، میری نقل اتارتے رہو، اسی کا نام نماز ہے۔ یہ شان مصطفی ہے۔ ترمذی شریف، دارمی شریف، مشکات شریف، یہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار اقدس علیہ السلام کو چاندنی رات میں دیکھا تو کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ حضور اس وقت لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، فرماتے ہیں حضرت جابر اخیر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی چاند سے بڑھ کر کے خوبصورت۔ یہ حضرت جابر نہ اجمیر شریف کے تھے، نہ بریلی شریف کے تھے، نہ کٹوچا شریف کے تھے، نہ مکرانے کے تھے، یہ مکہ اور مدینہ کے تھے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جن بیٹوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھے۔ شرم کر بے غیرت، شرم کر۔ دیکھنے والا تو کہتا چاند پھیکا پڑ گیا نبی کے رخسار کے سامنے، تم نے کبھی دیکھا نہیں، تم نے کمپیر کیسے کیا تم اچھے ہو، اور یا حضور ہماری طرح۔ کمپیر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب دونوں چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں۔ یہ مکرانہ کا پتھر ہے، یہ راج نگر کا ہے، دونوں آمنے سامنے، اب کمپیر کرنے والا، جانچنے والا جس کو جانکاری وہی بتائے گا، ورنہ اس میں بھی دھوکہ لوگ ہر پتھر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے پوری دنیا میں قدرت نے سنگ مرمر صرف مکرانے کو دیا، کیا کہیں نہیں، سب اسٹون نکالتے ہیں، ہے نا، لیکن بہت بڑے بدمعاش لوگ ہیں جو مکرانے کی برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، نہیں وہاں کا پتھر ایسا نہیں ویسا نہیں۔ یہ پہچان کون کرے گا؟ جو اس کا جانکار ہوتا ہے وہی بتائے گا جی میاں کوالٹی یہ ہے جس میں 100% کیلشیم پایا جاتا، سپر شد، گنیز بک میں لکھا ہوا عالمی ریکارڈ، یہ صرف مکرانے کے نام چڑھا ہوا ہے۔ تو کمپیر کب کریں گے آپ؟ جب دونوں چیزیں سامنے۔ حضور جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے مکے مدینے میں تو ان سے پوچھئے آپ تھے وہاں؟ جو آج کہہ رہے ہیں حضور کی طرح ہم بھی ہیں اور حضور ہماری طرح، ان سے پوچھئے آپ تھے وہاں پہ؟ یا کبھی تمہارے باپ دادا نے دیکھا حضور کو؟ پھر کس منہ سے یہ بے حرمتی کے الفاظ ادا ہوتے ہیں؟ نبی کی شان میں گستاخیوں کے کم از کم یہ تو دھیان ہوتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی تھے، پیروی کر لو ان کی، صحابی کی پیروی کر لو۔ اچھا یہ بھی آپ جان لیں اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم، کسی ایک صحابی نے بھی اپنی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہماری طرح ہے۔ میں پوری دنیا کے وہابیوں اور دیوبندیوں کو اس بات کا چیلنج دیتا ہوں، کسی صحابی کا ایک قول مجھے دکھا دو حدیث کی کسی کتاب میں کہ انہوں نے حضور کو اپنی طرح یا اپنے کو حضور کی طرح مانا ہو۔ میں یہیں اسی سنی جامع مسجد میں اعلان کروں گا کہ اب میں سنی نہیں رہا معاذ اللہ، لیکن دلیل چاہیے، اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تمہارا باپ بھی اس کی دلیل نہیں دے سکتا ہے تو عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ سنی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اور اچھی بات۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیدائش یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے، دارمی شریف میں موجود ہے اور مشکات شریف۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ روشن اور چمکدار تھا۔ کہ حضرت انس کون ہے؟ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ روشن چمکدار، آپ کا پسینہ گویا موتی کا ٹکڑا، جب پیشانی اقدس پر رخسار ناز پر قطرے پسینہ ٹپکنے کی تیاری میں ہوتا نا،
اس منظر کو کھینچا ہے صحابی فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے موتی ہے جو حضور کے رخسار پہ چمک رہا. اور فرماتے ہیں کسی دیبا اور ریشم کے کپڑے کو میں نے حضور اکرم کے ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا. سرکار اقدس علیہ السلام کی ہتھیلیاں ریشمی کپڑا اور دیبا یہ بہت مشہور کپڑے ہیں جو بہت نرم ہوتے ہیں, ان سے زیادہ نرم کوئی کپڑا نہیں ہوتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کا دست ناز ریشم اور دیبا جیسے کپڑوں سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا. اور میں نے کوئی ایسا مشک و عنبر نہیں سونگا جس کی خوشبو حضور کے جسم اقدس کی خوشبو سے بڑھ کر ہو. سرکار کا جو پسینہ شریف تھا نا اتنا خوشبودار ہوتا تھا. حضرت ام سلیم نے دیکھا آقا آرام فرما رہے تھے اور پسینے نکل رہے تھے. جلدی سے انہوں نے شیشی تلاش کی اور قریب سرکار کے قریب آئیں اور وہ پسینہ شریف کی قطرات اپنی شیشی میں جمع کرنا شروع کیا. تو جب انہوں نے جمع کر لیا نا اس کو آقا کی آنکھ کھل گئی. فرماتے کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا ایک پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ دلہنوں کو لگایا جائے. مدینے کی کسی دلہن بننے والی خاتون کو جب وہ پسینہ لگایا گیا نا تو پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہوئی یہ خوشبو کس ملک سے لائی گئی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پسینے کی برکتیں اور آپ کے تبرکات کی برکتوں سے ایک خاتون کے ہاں 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوئی. 7 نسلیں کسے کہتے ہیں؟ خوشبودار پیدا ہوئی. تو میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی. میرے آقا علیہ السلام کے اس خوشبو کے حوالے سے سرکاری اعلی عظمتیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیس. میرے حضور جب کسی گلی سے گزرتے تھے نا اور گزر کے نکل جاتے تو صحابہ ڈھونڈنے نکلتے حضور کو تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے. جس گلی میں حضور کی خوشبو آتی تھی اسی میں چل نکلتے تھے. مصطفیٰ اسی سے تشریف لے گئے ہیں جہاں خوشبو کا مقام ہوتا حضور بیٹھے ہوتے کھڑے ہوتے وہاں تک پہنچ جاتے تھے پوچھے بغیر. اور ایک بار تو ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ جب حضور کو ڈھونڈنے نکلے تو پوچھا کسی سے نہیں. خوشبو سونگتے مدینے کے شہر سے باہر نکلے اور دیکھا یہ ایک دیوار ہے چاروں طرف سے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے اور اندر جانے کا ایک ہی راستہ دکھ رہا ہے جو بہت چھوٹا راستہ جس سے باہر سے پانی اندر جاتا تھا باغ کو سینچنے کے لیے. دروازہ بند تھا تو سونگتے حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچ گئے اس سوراخ تک جہاں پر حضور کی خوشبو آ رہی تھی. اب سوچا کیسے کیا کریں اس میں اپنے پورے جسم کو سمیٹا نا اندر اسی سوراخ سے گھس گئے تو دیکھا اندر حضور تشریف فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کو ان کا نام ہریرہ نہیں ہے کچھ اور نام ہے. یہ بلی سے بہت محبت کرتے تھے بلی پالتے تھے تو میرے حضور نے انہیں ابو ہریرہ بلی کے باپ کہہ دیا تو حدیث کی ساری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ ہی کہے جاتے ہیں. یہ لقب اتنا پیارا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی انہیں ابو ہریرہ کہتا تھا. جس طرح مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کو مسجد نبوی میں لیٹا دیکھا ننگی پیٹھ تھی مٹی جسم ناز میں چپک گئی تھی حضرت علی کے. میرے آقا نے فرمایا قم یا ابا ترا ابو ترا مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ خطاب یہ لقب میرے مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا. یہ حدیث شریف بخاری میں ہے مسلم میں ہے اور مشکات شریف میں ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم جب کسی راستے سے گزرتے تو خوشبو آپ کی پھوٹی پا کرتی تھی. اور یہ حدیث دارمی شریف میں بھی اور مشکات شریف میں. آپ کا چہرے اقدس ایسا روشن و تابناک رہتا اور بہت ہی خوبصورت. فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا چاند و سورج آپ کے چہرے میں تیرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں. ایک تو یہ آپ سب جانتے جو سائنس کے بچے انہیں پتا ہے سورج کتنا بڑا ہے. یہ ہماری دنیا جو ہے نا یہ ہزاروں لاکھوں دنیا اس سورج میں گم ہو جائے. ایک ستارہ اگر ٹوٹ جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے اس کے نیچے دب جائے. صحابی کیا کہتے ہیں کہ میرے حضور کے رخ روشن میں سورج اور چاند تیرتے ہوئے دکھائی دیتے. یعنی ان سورج اور چاند سے بھی حضور کا آکار بہت بڑا ہے.
جو نبوت اور رسالت کا آقا ہے. جس نے ایک بار آپ کا چہرہ دیکھ لیا نا ایمان کی حالت میں اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا تو وہ صحابی بن گیا جو نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑی خدا کی طرف سے ڈگری ہے, سب سے بڑی ڈگری. ہم دیکھتے ہیں آج کوئی کسی کا خلیفہ بن جاتا ہے نا تو یہ بھی ڈگری بن جاتی ہے اس کی, علامہ مولانا فلانا ڈھکانا, فلاں صاحب خلیف ہے فلاں, خلیف ہے فلاں, یہ بھی ڈگری بن گئی. اور لوگوں یہاں تو مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھا ہے صحابی نے ایمان کی حالت میں اور اسی پہ خاتمہ ہوا. یہ ڈگری رب نے عطا فرمائی ہے, کسی پیر نے نہیں, اور یہ اتنی اسپیشل ہے. اللہ فرماتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى, ہم نے ہر نبی کے صحابی سے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں آپ کا چہرہ جو ایک بار دیکھتا ایمان کی حالت میں اسے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی ڈگری مل جاتی. حضرت کعب فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اگر اللہ پاک نے اپنے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا, کوئی معجزہ, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, سورج کو پلٹانا, کنکر کلمہ پڑھانا, کچھ نہ دیا ہوتا معجزہ, تو کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حسین چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے. کوئی غیر نبی اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا حضور جتنے خوبصورت آپ ہیں. آپ کا سر مبارک تھوڑا بڑا تھا, بزرگ تھا. بڑا کا مطلب یہ نہیں کہ بھونڈا لگے, نہیں, متوازن, جس سے عظمت و سطوت ٹپکتی تھی, جو خوف خدا سے ہر وقت جھکا رہتا تھا. قد مبارک نہ زیادہ لمبا حضور کا قد تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا, مگر جب بھی انسانوں کے مجمع میں مصطفیٰ کھڑے ہوتے نا تو ہر قد والا حضور کے قد سے چھوٹا دکھائی پڑتا. لمبے قد والا بھی حضور کے سامنے چھوٹا دکھتا تھا, سب سے اونچے حضور دکھتے تھے. جس میں مبارک آپ کا نورانی تھا, اسی لیے آپ کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں زمین پہ نہیں پڑتا تھا. جس کا سایہ ہی نہیں پڑتا اس کا ثانی کیا ہوگا کوئی. کبھی بھی آپ کے جسم ناز پر مکھی نہیں بیٹھی, جو مکھی ایسے ہر دم ہاتھ ملتی رہتی ہے نا. صوفیہ فرماتے ہیں یہ حضور کے جسم پر نہ بیٹھنے کا افسوس اب تک مکھیوں کو ہے. یہ صوفی لوگ بھی بہت دور تک دیکھا کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھے صوفی کی بات کرتا ہوں, صوفہ سیٹ کی نہیں. ہاں, تو کبھی جسم ناز پہ حضور کے مکھی نہیں بیٹھی. آپ کا منہ مبارک تھوڑا بل کھایا ہوا جو اکثر کندھے تک لٹکتے تھے. جب کبھی چہرے انور پر بکھر جاتے تو ایسا لگتا والضحیٰ کی تفسیر بن کر رہ گئے. داڑھی شریف سرکار کی گھنی تھی, چہرے انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے. نبی کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کا ورق ہے. یہ صحابی ہے, صحابی لوگ بتا رہے ہیں, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, تو بات تو اس کی مانی جائے گی نا جس نے دیکھا ہے حضور. اور فرماتے ہیں ناک شریف سڈول تھی, پتلی تھی, تھوڑی اٹھی ہوئی, یعنی صحابہ نے کیا کیا چن چن کر کے ڈھونڈا ہے. اچانک دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کوئی نور کا شعلہ ہے تو یوں لپک اٹھا ہے. سینے مبارک نبی کا کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی, ایسا لگتا تھا کچھ لکھا ہوا یہاں تک. گردن شریف نہایت لطیف شفاف, بقول حضرت ابو ہریرہ ایسا لگتا تھا چاندی کے ورق سے ڈھلی ہوئی گردن ہے. سبحان اللہ, اتنا کشادہ تھا. اور فرماتے ہیں پیشانی آپ کی کشادہ تھی, صبح ازل کی طرح روشن تھی, جسے لوگ چاند کا ٹکڑا بھی کہتے تھے. دندان مبارک, دانت شریف حضور کے ایسے تھے جیسے موتیوں سے زیادہ چمکدار دانت کا جڑاؤ تھا, جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹی پڑتی تھی اور دیواروں در چمک جاتے تھے. یاد ہے آپ کو ایک بار سیدہ عائشہ اپنے کمرے میں چراغ جلا کر سوئی لے کر کچھ کپڑا سل رہی تھی, آندھی تیز چلی اور چراغ بجھ گیا تھا. حدیث شریف میں اب اندھیرے میں تو سوئی ملنے سے نہیں, اتنے میں حضور تشریف لائے اور کمرے میں داخل ہوئے نا, سرکار مسکرا دیے. اما عائشہ فرماتی حضور کے مسکرانے سے جو روشنی پھیلی, اس روشنی میں میں نے اپنی سوئی تلاش کر لیا.
دندانو لبو زلف رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. میری حضور کی شان بڑی بلند و بالا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دنوں غریب مت دکھاؤ یار. پشت مبارک جو حضور کا تھا ہموار تھا، صاف و شفاف تھا، شانوں کے بیچ کبوتر کے انڈے کے برابر ابری ہوئی مہر نبوت لگی ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ سب اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ہمارا سنی اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں نا. ابھی عرس اعلی حضرت کے موقع پہ ایک آدمی پوچھ نہیں رہا تھا، 4-5 لوگوں سے پوچھا آپ کس کے امتی ہیں، تو 3 نے بتایا میں اعلی حضرت کا امتی ہوں. یہ تک ہمارے سنیوں کو پتا نہیں. یہاں تو کیسے کیسے لوگ پوجے جاتے ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں. ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں نا جو تعریف کے لائق. ہاں، محمد کا مطلب ہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اسے محمد کہتے ہیں. اور احمد کسے کہتے ہیں؟ جس نے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو اسے احمد کہتے ہیں. آنکھیں بہت سیاہ سرمگی تھیں، پلکیں بڑی تھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 6 سمتوں میں برابر ایک جیسا دیکھتے تھے. ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے میرے پیچھے کا حصہ نہیں دکھ رہا اس وقت. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا فوراً آپ نہیں پتا چلے گھوم کے دیکھیں گے، پیچھے نہیں دیکھ رہے. مگر میرے حضور کیا کرتے تھے؟ شان آپ کی کیا تھی؟ پورا پچھم اتر دکن اوپر نیچے کدھر بھی کچھ بھی ہو رہا حضور سب دیکھتے تھے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم ہے آپ کے بینائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہماری یہ سامنے 2 آنکھیں ہیں، میرے حضور کے دل میں 2 آنکھیں تھیں، پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ مشکات شریف اٹھائیے نا. اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی. او پیچھے نماز پڑھنے والوں، ٹھیک سے سجدہ رکوع کیا کرو، اس لیے کہ بے شک قسم خدا کی میں اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں. اچھا، میں ادھر منہ کے نیت بات لیتا ہوں تو مجھے پتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اگر میں یہ کہوں سنی جامع مسجد میں نماز پڑھنے والے مقتدیوں ڈھنگ سے رکوع سجدہ کیا کرو، میں پیچھے سے دیکھا کرتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب ایک ہی راستہ، یا تو آپ سب کو رکوع میں جھکا کر کے پھر پیچھے مڑ کے سب کو دیکھ لیتے ہو آپ، ہے نا، تبھی پتہ چلے گا ہم کو. لیکن حضور کچھ نہیں کرتے تھے. میرے رب نے یہ پاور مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا. جی، کچھ کھپتی لوگ ہیں بیچارے، ویڈیو بڑے بنا کر کے ڈال رہے، شمس الدین یہ شمس الدین. پورے ملک کے بدماش مولوی اور پیر ہم سے پریشان ہیں. صحیح بات جی، اس لیے کہ مجھے چاپلوسی کرنا نہیں آتا. ویڈیو آپ پورے شہر میں شیئر کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو میں اس مولوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے شرم آتی تجھے مفتی کہتے ہوئے. کم از کم تم مجھ سے پوچھتا میں نے کس کے لیے تقریر کی ہے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. اگر اتنی سمجھ تیرے کو نہیں ہے. اور جو لوگ یہاں اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا چنٹو پرساد مولویوں سے، پہلی بات تو تمہاری ہمت نہیں تمہارے سامنے بیٹھ کے بات کر سکو. صحیح بات ہے، حق بات ہے. اب تک ہمت نہیں پڑی اور نہ کبھی ہمت پڑی. اس لیے بیکار کی باتیں مت کرو، سنیت میں انتشار مت پھیلاؤ. ہاں، اس لیے ساتھیوں ایمان کی حفاظت کرو. اسی 1 مہینہ پہلے میری وہ تقریر موجود ہے، اگر ریکارڈ کی گئی ہوئی، کہ کس کس کو شفاعت کرنی. نبی شفاعت کریں گے، صدیق کریں گے، شہید کریں گے، علماء کریں گے، حاجی کریں گے، اور نابالغ بچے کریں گے. یہ میری تقریر موجود ہے اسی مہینے میں، 1 مہینہ پہلے کی تقریر. بولے انہوں نے حضور کی شفاعت سے انکار کر دیا. ابے جھوٹے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. 25 دسمبر جمعرات آنے والی جمعرات کو اپنی سنی جامع مسجد میں جشن غریب نواز رکھا گیا ہے، جس میں عطائے حضور مفتی اعظم ہند نادش ملت داعیہ کبیر حضرت علامہ الشاہ الحاج حافظ قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بیان اپنی سنی جامع مسجد میں ہوگا. 10 جنوری کو صبح 9:30 بجے سے شام 3:30 بجے تک کیجن گارڈن میں عورتوں کا ایک عظیم الشان اجتماع
ہمارے قاری شیر محمد خان صاحب قبلہ جو ادارہ چلاتے ہیں، اس کا سالانہ جلسہ ہے جہاں پر بچیوں کو اور جو پڑھے ہوئے بچے فارغ ہونے والے ہیں انہیں وہاں پر بچیوں کی رضا پوشی کی جائے گی اور بچوں کی دستار وغیرہ ہوگی۔ باہر سے مبلغات تشریف لا رہی ہیں اتر پردیش سے، اور رات میں 10 جنوری کو اسی کے جن گارڈن میں علامہ فروغ القادری صاحب جو جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لندن کے ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ 10 جنوری کو ان کا وہاں پروگرام ہوگا، اور 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی اپنے کربلا چوک میں ہوگا۔ اپنی سنی جامع مسجد میں ادارہ چلتا ہے دارالمعل سنت معین رضا، یہاں کے فارغ ہونے والے بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسین جو ہمارے پڑھاتے ہیں اوپر بعد نماز مغرب، یہ سننے میں آیا کہ کسی بچے کو ڈانٹ یا ایک آدھ چھڑی مار دیتے ہیں تو گھر سے لوگ جھگڑا کرنے آتے ہیں۔ شکر مناؤ اس وقت میں نہیں رہتا ہوں، ورنہ تمہیں بتا دوں جھگڑا کیا ہوتا ہے۔ اور ایسی حماقت آئندہ کرنا، بچے اگر نہیں پڑھتے ہیں تو مدرس ڈانٹے گا بھی، ایک دو چھڑی مار بھی سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔